کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کون تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یزید کا اصل نام کیا تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یزید کی عبرت ناک موت کیسے ہوئی؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ حب الدنیا راسن کلی خطیاتن، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے جو بے غیرت اور ناپکار اپنے نبی نواسے کا غدار ہو، وہ کب میرا وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کبوں کی دعوت میں رہی۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے عالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرت ناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہار کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم رضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھنے کے لیے مختار صفکی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرم 67 ہجری کو ابن زیاد بن نہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ دارالامارات کوفہ کو راستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بن نہار کا سر ناپاک رکھا گیا، جہاں 6 برس قبل امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بد نصیب پر رونے والا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو ان کے پاس گیا، اچانک گل پڑا، آیا آیا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر گل پڑا، آیا آیا، 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابن زیاد ابن سعد، شمر، کیس ابن اشد، کندی، قولی ابن یزید، سنان ابن انس نقفی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سائی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔